الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں باب الیقین والتوکل کی آخری 3 حدیثیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. آج ہمارا یہ باب مکمل ہونے جا رہا ہے. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہمارا دوسرا چیپٹر باب الاستقامہ کے نام سے شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ام المؤمنین ام سلمہ واسمها هند بنت ابي اميه حذيفه المخزوميه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. حدیث صحیح. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو اس دعا کا اہتمام فرماتے: بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور بھروسہ صرف اللہ ہی پر کرتا ہوں. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں اور نہ میں کسی کے گمراہ ہونے کا باعث نہ بنوں، یا میں خود پھسل جاؤں یا کسی کے صحیح راستے سے پھسلنے کا ذریعہ بنوں. اور میں پناہ چاہتا ہوں کہ نہ میں کسی پر ظلم کروں اور نہ ہی میں ظلم کا ذریعہ بنوں. اور میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور یا میں کسی کی غلطی سرزد ہونے کا باعث بنوں. دیکھیے، اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں بات آئی تھی. اسلام از اے پرفیکٹ ریلیجن. ہی گائیڈز ہز فالوورز ان ایوری مومنٹ ان ایوری سچویشن ان دا لائف. کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات رکھتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں اسلام نظام کامل شامل. کہ مکمل ایک نظام حیات اسلام رکھتا ہے. اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو کہیں پر بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑتا. تو گھر سے بندہ نکل رہا ہے، وہاں بھی تعلیمات اسلام کی موجود ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت بھی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ بندہ باہر کی آفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی طور پر کام نہیں کیا کہ یہ دعا پڑھ لی جائے، یہ دعا نہ پڑھ لی جائے، بلکہ آپ نے خود اس پر ایکشن کر کے دکھایا. آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اس طرح عمل کیا جاتا ہے. تو عمل کرنے کے بعد سامنے والے کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس چیز پر عمل کرنا. تو اسی لیے یہ ہمارے سامنے اسوہ موجود ہے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلے دعا کا اہتمام کریں. ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر گھر سے نکلنے کی دعا کچھ اور آتی ہے. پہلے اس حدیث کا جو بھی پڑھا گیا ہے اس کا تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے. ان اضل او اضل. دیکھیے، بندہ جب باہر جاتا ہے تو یا تو دنیاوی مصیبتیں لے کر آتا ہے یا اخروی مصیبتیں لے کر آتا ہے. دنیاوی مصیبت یہ ہے کہ اس کا کچھ مال کا نقصان ہو جائے یا جانی کچھ نقصان ہو جائے وغیرہ وغیرہ. آخرت کا نقصان یہ ہے کہ بندہ جائے لیکن گناہوں کے ساتھ گھر لوٹ رہا ہے، یا کسی کے گمراہ ہونے کا ذریعہ بن کے گھر لوٹ رہا ہے، یا کسی پر ظلم ہونے کا ذریعہ بن کے گھر لوٹ رہا ہے. تو پھر یہ آخرت کا نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی بھرپائی آسانی سے نہیں ہو سکتی. اسی لیے آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید بھی رکھے، اللہ پر بھروسہ کرے. وتوکلت علی اللہ، یہاں پر یہ بات بیان کی گئی، جو ٹرسٹ ہونا چاہیے، جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. پھر آگے بندہ اپنے اعتبار سے کام کرے. ایک بات. دوسری حدیث جو آتی ہے اس کے تعلق سے، دعا کے تعلق سے، وہ آگے بیان کی گئی ہے: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ترجمہ وہی ہے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں اللہ کا نام لے کر، اور بھروسہ اللہ ہی پر کرتا ہوں، اور ہر طرح کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. گناہوں سے وہ بچا سکتا ہے اور نیکی کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. یہ ایک بندے کو دعا سکھلائی گئی ہے، اس کا اہتمام کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے. اور آخری حدیث جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. 2-4 الفاظ کی حدیث ہے لیکن بہت ہی جامع حدیث ہے، اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے. جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
کہ کان احدهما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشک المحترف اخاہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق، کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا اور دین کی باتیں سنتا تھا اور زیادہ وقت اپنا وہیں گزارتا تھا، تو ایک دوسرا جو بھائی تھا وہ کام کرتا تھا، کچھ مزدوری کرتا تھا، محترف یعنی پیشہ کوئی اختیار کرتا تھا، وہ آ کر اس نے ایک دن شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے، بڑا نکما ہے، یہ آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس کو کام نہ کرنا پڑے، یہ کام چور ہے، فلاں فلاں جو بھی باتیں ہو سکتی تھی وہاں پر بیان کی گئی، جو کہ اس حدیث پاک میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ جب آدمی کسی کی شکایت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے جب اس کی برائیاں بیان کرے گا اسی کو شکایت کہتے ہیں، تو وہاں پر وہ بات بیان کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں پر جواب دیا لعلک ترزق، ہو سکتا ہے کہ جو تم کما رہے ہو، تمہاری جو کمائی ہو رہی ہے، تمہاری روزی ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے تم کو روزی دے رہا ہے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی، دو باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ پہلی بات دین کی خدمت کرنا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یعنی جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا اور حاصل کر کے اس کو مخلوق تک پہنچانا یہ ایک بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے، تو ایسے لوگوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، یہ بات حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے اس حدیث پاک سے وہ یہ ہے لعلک ترزق، کہ شاید کہ تم اس کی بنیاد پر تم کو روزی دی جا رہی ہے، تم کو غذا دی جا رہی ہے۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، یہ لوگ تو بس کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ، نحیف لوگ یا کچھ کر نہیں سکتے، ایسے لوگوں پر ترس کھا کر اللہ خود دوسروں کو ان کے ذریعے روزی کا انتظام کر دیتا ہے اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں، روزی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر آدمی ایسا نہ جتلائے کہ میں کما رہا ہوں یہ بس بیٹھ کر کھاتے ہیں، ایسا بالکل آدمی نہ کہے، اپنی زبان کو آدمی قابو میں رکھے، بالکل تمیز سے آدمی پیش آنے کی کوشش کرے۔ بندہ جو کما رہا ہے تو وہ صرف اس کی محنت کی بنیاد پر اس کو نہیں مل رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی ریزنز ہیں، اور بھی اسباب ہیں جو نظر تو نہیں آ رہے ہیں لیکن وہ اسباب ہیں، اسی وجہ سے اس کو روزی دی جا رہی ہے۔ تو اس کا بھی آدمی بہت ہی خیال رکھے، کچھ کہنے سے پہلے آدمی بار بار سوچے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔